آج کا دن میرا اتنا لیزی تھا، لیکن ایک اچھا ایڈیشن میری لائف میں الحمدللہ میں نے آج یہ ایڈ کیا ہے کہ میں نے آج سے سورہ یاسین میمورائز کرنا اسٹارٹ کی ہے، اور الحمدللہ میں اس کی 10 ورسز جو ہے نا اے ڈے یاد کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ یہ ہوتا ہے کہ وین یو اسٹارٹ ریوائزنگ اٹ تو آپ ایک دم سے بھول جاتے ہو، ایک دم سے پتہ نہیں مطلب کہ آئی ریئلی سلیوٹ ایوری ون جو کہ قرآن میمورائز کر سکے ہیں، جو حافظ قرآن ہیں اور مطلب کہ ان کو آتا بھی ہے. اچھا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میمورائز کر لیے تو آپ ان پریکٹس بھی رہو اور آپ اس کو بالکل یو نیڈ ٹو ریممبر اٹ. تو مطلب کہ اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے رہتے ہو نا، جیسے ہم درود تنجینہ کہتے ہیں یا لوگ بہت زیادہ یاسین پڑھتے ہیں تو وہ ان کو یاد ہو جاتی ہے. ایسے میری کیونکہ فیملی میں وہ آپ بار بار لائک اس کو پڑھ رہے ہو تو وہ زبان پہ آپ کے چڑھ جاتے ہیں اور آپ کو لائک ایزی ہو جاتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا آمین کرے اور آمین. آپ اس کو لائک میمورائز کر لو. مطلب کہ میں کہیں بھی جا رہی تھی اور مطلب کہ میرے دماغ ان دا بیک آف مائی ہیڈ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ لائک ری پلے ہو رہی ہے بار بار، اور کچھ نہ کچھ کہیں سے بھی آپ لائک 10 ورسز میں کسی ایک ورس کو پکڑ کے وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیتی تھی. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے، اور آمین. کوئی بھی ایسا انسان جو کہ انشاءاللہ ہم دونوں مل کے اسٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ. لیکن آپ کے ساتھ تھوڑا سا میرے لیے کبھی بار مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایک ورڈ پہ اٹک جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کہتی ہیں پیچھے سے چلو. نہیں آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے یاد کرنا ہے اس کو تو آپ لائک ڈیلی جب آپ پڑھو گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ شروع سے لے کر اس کو یاد کرتے ہوئے ہاں پھر وہ واپس آپ کے پڑھو لیے تاکہ اس کو آسان ملا ہے. کر نہیں تاکہ میں آپ بھولو نہیں. ایسے ہی رہی ہوں کہ میں بالکل جب اس کو میمورائز کرتی ہوں تو ایک ورس جو پوری ہے اس کو میمورائز کرنے کے بعد آئی گو بیک ٹو دا بگننگ آف اٹ. تو لیکن پرابلم یہ کہ جب آپ ایک ورڈ پہ لائک میں نے ٹرائی کیا آپ کے ساتھ شام میں کرنے کے لیے اور وہ میرے کیونکہ لیے آپ نے بہت، ایک دم ہی مجھے صرف آپ نے وہ بتایا تو میں لیکن نے ان کو ایسے آپ کہا کہ میں سورہ یاسین آج میمورائز کرنا اسٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. انسٹیڈ کہ میں نے صرف ان کو یہ آئیڈیا پرپوز کیا کہ آج کے بعد مطلب کہ ہم یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سنتے ہیں اور ٹیسٹ لیتے ہیں، بار بار کوئز کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو یہ ورڈس پہ ہی اٹک گئی. کیونکہ میں مغرب کی نماز کے لیے جا رہی تھی اور ایک دم آپ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں تو میں نے ایک دم سے لائک اس کو جلدی میں کہتی کہ آپ مجھے ذرا فرسٹ 2 لائنس بتائیے کیونکہ مجھے وہ لائک جب بھی آپ پڑھو نا تو آپ کو وہ یاد اسٹارٹنگ کی وہ بہت ایزی سی لائنس ہیں تو وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہیں. تو میں نے کہا مجھے ریمائنڈ کروا دو لائک میں اس کو ایک بار کروں تو وہ میرے لیے ایزی ہو جائے گا. نہیں انشاءاللہ ہم مل کے یاد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ اس کے بارے میں نے کچھ دن پہلے ہی حدیث سنی سبحان اللہ، اور مجھے اتنی اچھی لگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل جو ہے نا وہ یاسین ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر مومن کے، ہر مسلمان کے دل میں ہو. تو یہ چیز مجھے اتنی انسپائر کی سبحان اللہ، اور میں نے چاہا کہ اب اٹس ٹائم کہ میں اس کو میمورائز کروں تاکہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک لائک فرمان ہے اور ان کی ایک خواہش ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ہو، تو ایٹ لیسٹ یہ میرے دل میں بھی ہو. یہ ٹرائی میں کر سکتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے اور جلد از جلد وہ میمورائز ہو جائے. اچھا اینڈ دیر از لائک اے دعا کہ اگر جب آپ قرآن میمورائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک دعا ہے اسپیسیفک، آپ اس کو پڑھتے ہیں. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن لائک بتا دیتی ہوں جو مجھے یاد ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کریں. اور ویسے بھی قرآن پاک کے لیے کہا گیا ہے کہ اسی دعا میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ تم لوگوں کے لیے یاد کرنے کے لیے آسان کر دی ہے. بے شک. تو یہ بک آسان کر دی ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہو. نہیں آپ مجھ سے وہ وہ دعا میں ضرور شیئر I'll کریں. share it with you. I'll start reading that دعا کہ تاکہ میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کتنے لکی ہیں جن کو قرآن، جنہوں نے بچپن سے قرآن میمورائز کیا ہے. ایک ٹائم میں جا کے کہ ایج میں جا کے آپ کی میموری کافی گولڈ فش سی ہو جاتی ہے، چیزیں ایزیلی آپ کو میمورائز نہیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے لیے سم ٹائمز بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. لائک میرے لیے I'm not gonna lie لیکن میرے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا ایک ایک چیز کو. لائک دیز آر اتنے کوئی ڈیفیکلٹ ورڈس یا ورسز نہیں ہیں، نارملی ہم پڑھتے ہیں تو ایزی لگتی ہیں، لیکن جب when it comes to memorizing them تو وہ ایک بڑی مشکل سی چیز لگ رہی تھی کہ یار یہ میں کر لوں گی، would I be able to do it. پھر یو کیپ آسکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ پلیز میرے لیے اس کو ایزی بنانا اور میں اس کو میمورائز کر لوں.
बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स आप अल्लाह से मांगो तो फिर अल्लाह ज़रूर देते हैं. तो फिर मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला मेरी मेमोरी को थोड़ा सा ही लाइक इतना खोल दे कि मैं इसको ईज़िली मेमोराइज़ कर सकूँ. अल्लाह आपके लिए ईजी करे. हाँ आमीन आमीन. ओके, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं वो टॉपिक है इस्तग़फ़ार का. और इस टॉपिक के बारे में हमारी मतलब कि कपल ऑफ डेज अगो हमारी डिस्कशन हो रही थी और हमें लगा कि हमें इसके बारे में बात करना चाहिए. क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, और इस्तग़फ़ार इटसेल्फ कौन से लेवल पे आता है, क्योंकि देयर आर लेवल्स जिसके बाद आप इस्तग़फ़ार तक पहुंचते हो. तो इंशाल्लाह होपफुली हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और होपफुली इससे आज आप कुछ बेनिफिट कर सकें, इससे आप कुछ सीख सकें और ये जो प्रोसेस है इस्तग़फ़ार का इन इटसेल्फ उसको अपने ऊपर अप्लाई करके कुछ ना कुछ उससे आप अल्लाह ताला के करीब हो सकें. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज कि व्हाट इज़ द प्रोसेस. सो इस्तग़फ़ार के जो प्रोसेस होता है वो लाइक 3 स्टेप्स में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है नदम. नदम क्या है? नदम का मीनिंग है कि आपको लाइक वो जो एक गिल्ट होती है कोई गुनाह करने के बाद या कुछ भी करने के बाद आपको एक जो गिल्ट होता है कि यार ये काम आपसे गलत हो गया, उसको आप कहते हो नदम. और नदम बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपके पास लाइक अगर आप को गिल्ट नहीं फील हो रहा होगा, बुरा नहीं लग रहा होगा, तो फिर उसका लाइक उस इस्तग़फ़ार का भी फ़ायदा नहीं होता, उस माफ़ी का भी फ़ायदा आपको नहीं होता क्योंकि आपने दिल से नहीं की, राइट. तो और इसमें इब्न माजा की एक हदीस भी है उनकी उस बुक में कि जो नदम है वो रिपेंटेंस है. तो इंसान को सबसे पहले चाहिए होता है कि उसको वो एक गिल्ट और एक उसको वो जो बुरा फील होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता जो है. कि और हम एक उर्दू की अगर लैंग्वेज उठाएं तो जिसमें हम कहते हैं कि यार इसको नदामत होनी बिल्कुल. चाहिए. राइट. एक नदामत इज़ नदम एक्चुअली. तो वो एक नदामत, अगर आप में जिस तरह आप कोई गलती कर देते हो, आप किसी इंसान के साथ भी कोई गलती कर देते हो तो आप कहते हो कि आपको अगर नदामत नहीं है इस चीज़ पे तो आप किस तरह रियलाइज़ ही अपनी मिस्टेक को कैसे और वो करोगे. मेन फाउंडेशन भी आ जाती है कि उस फाउंडेशन अगर वो लाइक अगर उस पर नहीं आप बाकी स्टेप्स कर रहे हो और उस फाउंडेशन को नहीं आप गौर कर रहे हो जो बेस है मेन, तो वो आपकी एक कहते नहीं है कि ये जो चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक वीक हो जाती है, वो खोखली सी हो जाती है, तो वो एक वो वाली हो जाती है आपकी रिपेंटेंस. अगर आप में वो गिल्ट नहीं है, आप में वो नदामत नहीं है, आपको वो बुरा फील नहीं हो रहा है गुनाह के बाद. और ये एक जिस तरह हदीस से हमें पता चले कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइक जो नदम है वो ही रिपेंटेंस में भी काउंट हो जाती है. नेक्स्ट स्टेप होता है इस्तग़फ़ार. आप अपने मुंह से माफ़ी मांगते हो, आप अल्लाह ताला के सामने जाते हो और आप अल्लाह ताला को कहते हो कि ओ अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें. आपने वो माफ़ी मांगी है, फिर आपने अपनी ज़ुबान से वो कलिमात जो हैं वो आपने अदा किए हैं, राइट. और उसके बाद होती है तौबा. तौबा जब आप कहते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मैं अब ये गलती फिर नहीं करूँगा. आप माफ़ी मांग ली, आपने आपको गिल्ट हो गया और फिर आप अपने से एक प्रॉमिस करते हो कि आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये सिन वापस आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट सिन, राइट. तो वो इसका ये लाइक ये 3 प्रोसेस होते लाइक स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में. और अगर आप वही बात है मेन जो स्टेप है अगर आप उसको मिस कर दोगे तो आपका सारा ही लाइक वो इस्तग़फ़ार जो है वो चला जाएगा एक किस्म का. एग्जैक्टली मतलब कि सबसे पहले नदामत मोर लाइक अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो अगर नदामत को हम एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन में ले जाएं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, ताकि मैं फिर जो फर्दर प्रोसेस ऑफ लाइक मेकिंग इस्तग़फ़ार और आपने उसकी रिपेंटेंस करनी है, एंड देन यू आर सबमिटिंग योरसेल्फ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड देन यू आर प्रॉमिसिंग हिम कि आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा. तो आई मतलब अगर इसको मैंने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया. लेकिन अगर सपोज एक बंदा है वो गुनाह कर रहा है, उसका साइकिल ये कि वो माफ़ी मांगता है, गुनाह करता है, फिर उसको फील होता है, फिर वो गुनाह करता है, फिर वो उसको नदामत होती है और फिर वो लाइक माफ़ी मांगते हैं. तो उसका क्या है लाइक. इसकी भी लाइक एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लाइक हमें पता चलता है कि जब एक इंसान से गलती होती है और वो माफ़ी मांगता है, इस्तग़फ़ार करता है, उसको ये सारे लाइक वो दिल से माफ़ी मांगता है. तो जब वो दिल से मांगते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहते हैं कि क्या क्या ये मानता है कि इसका खुदा है. फरिश्ते कहते हैं जी अल्लाह. अल्लाह ताला कहते हैं मैं इसका गुनाह माफ़ कर देता हूँ.
इसी तरीके से वो फिर आता है, फिर अल्लाह ताला सवाल करते हैं और फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैं इसका गुनाह माफ़ कर रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इस बंदे को माफ़ कर दिया। तो माशाल्लाह इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है और वो माफ़ी के लिए लाइक ही इज़ ऑलवेज रेडी, राइट। एग्जैक्टली। आपका काम है कि आपने सच्चे दिल से तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है, इस्तगफार करना है, बेशक आपसे गलती हुई है या नहीं हुई, बिकॉज वी डोंट नो कि हम कितने दिन में कितनी मिस्टेक्स करते हैं, राइट। ऐसे दैट्स ट्रू। मतलब कि ये माइंडसेट जो है हम लोगों को बिल्कुल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि व्हेन यू कमिट अ सिन, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, तो यूजली ये लगता है लोगों को कि मे बी आई नेवर बी फॉरगिवन फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। इंसान की फितरत है कि वो गुनाह ज़रूर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान की फितरत पहले से पता है। अल्लाह को पता है कि ये छोटा या बड़ा या मेजर सिन या माइनर सिंस, ये छोटी छोटी मिस्टेक, हम दिन में भी कितनी सारी मिस्टेक करती हैं। मे बी मुझे कोई गुस्सा आ गया, मे बी देयर इज़ अ रॉन्ग थाट, या किसी से बात मैंने ऐसी कर दी, या कोई वर्ड मेरे से ऐसे निकल गया, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपसे ज़रूर हो जाती है जो आप आपकी मिस्टेक्स में ही आती है। अल्लाह ताला को इंसान की फितरत पता थी। इम्प्रूवमेंट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ की ज़रूरत है कि जहाँ हम अल्लाह ताला को उसके गफूर रहीम के एट्रीब्यूट से नीचे जहाँ ले आते हैं, जहाँ हमें हम लगता डाउट करने लग जाते हैं कि हो सकता है कि हमें गुनाह की माफ़ी ना मिले। एग्जैक्टली हमें गुनाह की माफ़ी ना मिले, हम अल्लाह ताला के वो गफूर रहीम वाला एट्रीब्यूट भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि अब तो हमारी कोई माफ़ी है नहीं, इसके बाद हम कहीं अल्लाह ताला तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और इसके बाद हमारे लिए सिर्फ सज़ा है। इससे क्या होता है कि उनके ना साइकिल मतलब कि इस बात से अगर मैं सेपरेट करूं तो वो गुनाहों में ही पड़ने लग जाते हैं और उसकी माफ़ी नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि शैतान के वो वसवसों में क्योंकि चले एक जाते टाइम हैं, बाद गिल्ट भी खत्म हो जाता है गिल्ट ना भी उनका। ख़त्म हो जाता है आपका। लेकिन ये याद रखें, इसको इम्प्रूव ऐसे किया जा सकता है कि जस्ट नो दैट अल्लाह इज़ रेडी टू फॉरगिव यू ऑल द टाइम, नो मैटर व्हाट। आपसे बड़ा गुनाह है, आपका छोटा गुनाह है, इट डजंट मैटर। और और कहते हैं ना कि आप जिस तरह का अल्लाह ताला के बारे में गुमान करते हो, तो अल्लाह ताला भी आपके उसी तरीके से आपका भी वो बेशक वो बेशक सारा होता है। तो इसी तरीके से आपको अच्छा गुमान करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बेशक मुझे माफ़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए। हम लोगों को अल्लाह ताला पे डाउट करने वाले हम कोई भी नहीं होते। जो हम बेशक डाउट करें उसको, अगर उसकी मर्ज़ी होगी वो मुझे माफ़ कर देगा, मेरा काम है माफ़ी मांगना। और अल्लाह एग्जैक्टली ताला को माफ़ी मांगने वाला इंसान बहुत पसंद है। हम जो ये गुनाह करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद आता है कि हम वापस उनके पास वापस जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें माफ़ कर दें। और ये चीज़ जब उनसे जब ये माफ़ी मांग रहे होते हैं तब वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। बेशक। दैट्स 100%। और इस साइकिल को भी, मतलब कि इस साइकिल को एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहली बार भी माफ़ किया, दूसरी बार भी माफ़ किया, तीसरी बार भी माफ़ किया, और अब बोला कि अब ये गुनाह करता भी रहेगा ना तो मैं इसको माफ़ करता रहूँगा। मतलब कि अल्लाह ताला को आप अपने उस साइकिल में स्टक ना हो, आप शैतान के फितने में बिल्कुल भी मत पड़ें, और ये मत सोचें कि अल्लाह इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू। कोई ऐसा गुनाह ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह ताला, जिस गुनाह को अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह ताला की कैपेबिलिटीज़ को डाउट नहीं करें, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके अपने वादे को, उसके अपने प्रॉमिस को ही हम ना भूलें कि अल्लाह ताला ने माफ़ी का वादा किया है। बट वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, टू लेकिन रिपेंट। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप दिल से माफ़ी दिल से मांगें, माफ़ी मांगे। सिर्फ ऊपर से नहीं। और कहते हैं कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके लिए माफ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप तब तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं, आप उसकी बेशक तरफ वापस जा सकते हैं। जो भी आपसे गुनाह हो गया, आपने पूरी ज़िंदगी बेशक गुनाह किया हो, लेकिन आपका एक बार कहना कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो, तो अल्लाह ताला आपको राइट वे माफ़ कर देंगे। लेकिन और आपको वही बात है, आपको दिल से, आपको ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो। आपको दिल से मांगना है। आपको अगर रोना आ रहा है आप रो, अल्लाह ताला के सामने आपको चाहिए कि आप बैठो और उनसे माफ़ी फिर मांगो। और ये बड़ी चीज़ है कि देखो, जब हम इंसान एक दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो हमें दूसरा इंसान माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अगर वही हम माफ़ी अल्लाह ताला से मांगें तो वो सेकंड नहीं लगाते हमें माफ़ करने में। बेशक बेशक। बेशक वही बात है ना कि हम लोगों ने अल्लाह ताला को एक ह्यूमन लेवल पे ले आए हैं, और हम अल्लाह ताला को ह्यूमन लेवल पे ही परसीव कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं दैट ही इज़ अल खालिक, ही इज़ अल मालिक।
اس نے یہ تمام پوری کائنات بنائی ہے اور the way he is managing it, سبحان اللہ, ہر چیز فنکشن کر رہی ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے. کہ ہم دیکھو کہ اگر ایک کریٹر اتنی بڑے یونیورس کو کتنے سوفٹلی, کتنے آرام سے, ساؤنڈ فل طریقے سے اس کو مینیج کر رہا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ وہ معافی کی ایک کیپیسٹی یا کیپیبلٹی یا پیشنس نہیں رکھتا ہوگا؟ بالکل. اور وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم کا ذکر بہت بار ہوا ہے. اگر وہ یہ دیکھ لو نا کہ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کریں گے, تو قرآن پاک میں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو پنش کروں گا. بہت کام کہا ہے, لیکن بہت کام, لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحیم ہونے کا بتایا ہم لوگوں کو. تو ہمیں اس پہ بھی یقین کرنا چاہیے نا. ہاں, ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا, ہمیں ایک برا فیل ہونا چاہیے. اور وہی بات ہے, جب آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو اور کسی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہو, تو آپ خود بخود ڈر جاتے ہو. تو وہ پیار جب ہم لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم لوگ ڈر جائیں گے گناہ کر کے, کیونکہ انسان ہے, مجھ سے گناہ ہوگا. لیکن مجھے چاہیے میں اس کو جتنا روک سکوں اتنا مجھے روکنا بھی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ میری ایفرٹ دیکھیں, ان کو نظر آئے کہ میں ایفرٹ کر رہی ہوں. میں یہ نہیں ہوں صرف اوپر سے لائک دن پورا گناہ کر رہی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں میں معافی مانگ لوں گی. یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آپ یہ سوچ لو کہ یار میں معافی بعد میں مانگ لوں گا, لیکن آپ وہ گناہ کر رہے ہو. تو آپ میں یہ لائک, میں ہمیشہ اس کو کہتی ہوں کہ میری نظر میں ایک منافقت ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی لائک ورڈ میں بول رہی ہوں, لیکن یہ منافقت کی طرح ہو جاتا ہے کہ یار میں گناہ کر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں بے شک مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن ایک گناہ, ایک پلان گناہ کرنا لائک ایک مجھے عجیب لگتا ہے کہ آپ پہلے سوچ رہے ہو اور پھر آپ کہہ رہے ہیں میں معافی مانگ لوں گا. مے بی آپ کو معافی بھی مل جائے, لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ وہی ندامت میں ہی آ جاتی ہے کہ بار بار آپ کو ندامت ہونی چاہیے. اور آپ نے جو پوائنٹ مینشن کی ہے جس میں آپ نے بولا ہے کہ ہم اسی انسان کو کھونے سے ڈرتے ہیں جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ, لائک میں نہیں چاہوں گی کہ میرے پیرنٹس مجھ سے کسی طریقے, کسی بھی وے میں مجھ سے ڈس رسپیکٹ ہوں, یا وہ ان کی ناراضگی سے مجھے ڈر لگے گا, بیکاز ایونچولی دے آر مائی پیرنٹس, بیکاز آئی لو دیم, آئی انکنڈیشنلی لو دیم. تو آپ جب اللہ سے محبت میں آ جاتے ہو نا, اور اللہ سے ایک بار توبہ کر کے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہو, تو دیر از نو وے کہ پھر آپ کو نا شرمندگی یہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. آپ کو شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ نے یہ گناہ میرا دیکھا ہے, اور میں نے بڑا پلانڈ تھا یا ان انٹینشنلی تھا, وہ میں نے کیا ہے. اب اس نے دیکھا ہے, تو میرا کیا مطلب کہ میں کس منہ سے اس کے سامنے دوبارہ جاؤں گا. لیکن آپ پھر جاتے ہو اور آپ یو آسک فار فارگیونیس. یہ بھی ایک پورا پروسیس ہے, اور مطلب کہ ایک اپنی اپنی جرنی ہے. بس معافی مانگنا نہ چھوڑیں, اپنی اپنی جرنی ہے سب کی. کوئی بار بار گناہ کر کے سیکھتا ہے, اور کوئی ایک بار میں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سب کی یہ ساری مطلب کہ کتنی, کبھی بار سوچتی ہوں کہ کتنی محبت آتی ہوگی, اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا ہم لوگوں پہ, کہ کسی کو کسی کا ایک پیٹرن بن گیا, وہ ریپیٹیولی ایک ہی گناہ کو بار بار کمٹ کر کے پھر اس کے پاس جا رہا ہے, لیکن ایونچولی وہ جا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, جانا بھی اس کے لیے اس کے پاس بہت ضروری ہے. اور کوئی ایک دو باری کر کے ایک دم سے ریئلائزیشن میں کرتا ہے, تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اسٹرینتھ دی ہے کہ وہ ایک دو بار کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے. تو یہ وہ میرے خیال سے اپنی اپنی اسٹرینتھ کی بات ہوتی ہے, کہ کوئی ویک ہے, کوئی اسٹرینتھ میں اسٹرانگ ہے, کہ وہ ایک دم سے مینٹلی اسٹرانگ اور ایموشنلی اسٹرانگ ہے کہ وہ اس گناہ کو دوبارہ کمٹ نہ کرے. ہم لوگوں نے بات کی ہے ندامت کی. اب ہم لوگ استغفار پہ آ جاتے ہیں. ندامت یہ سارا تھا کہ کس طرح آپ نے اپنی غلطی کو ریئلائز کرنا ہے, کس طرح آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ ٹو فرگیو یو. کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے سے بڑا نہیں ہو سکتا. اگلا ہم آ جاتے ہیں استغفار پہ. اچھا, میرا ایک کویشچن ہے, what's the difference between استغفار and استغفار؟ You want to answer this or you want me to go? Do you want to go ahead? Okay. So استغفار جو ہوتا ہے لائک اٹس این ایکٹ, رائٹ. اب جس میں نماز ایک ہے, وہ ایک ایکٹ ہے. آپ نماز جب پڑھتے ہو تو لائک اس میں ڈفرینٹ دعائیں ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں آپ پڑھتے ہو, رائٹ. اور اسی طریقے سے جو استغفار ہے اس میں ڈفرینٹ دعا ہمیں پتہ ہے جو ہم لوگوں نے پڑھنی ہے, جس کے بعد ہم لوگ لائک وہ معافی مانگنے کے لیے ہم وہ ڈفرینٹ دعاز پڑھتے ہیں. اور جو استغفار ہے, جو استغفر اللہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک اسی میں سے ہی ایک دعا ہے. جس طرح
استغفار کی ایک دعا یا تم ایک ورڈ بول لو جس سے ہم معافی مانگتے ہیں، ریپینٹنس کرتے ہیں، لیکن جو استغفار ہے وہ ایک ایکٹ میں آ جاتا ہے، اس میں ڈفرینٹ دعا آ جاتی ہے، جسٹ لائک نماز جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں آپ کا لائک ڈفرینٹ سورہ ہوتی ہیں اور آپ نے وہ پڑھنی ہوتی ہیں اور سارا ایک وہ اس میں آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے استغفار اور استغفار میں یہ ڈفرینس ہے. آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو مینشن دیٹ. مجھے نہیں پتا کہ کسی نے کبھی ایسا کیا ہوگا، لیکن once somebody told me کہ آپ کو like I used to do استغفار like A as an استغفار، تو میں ایسے کرتی ہوتی تھی، بٹ somebody told me کہ آپ کو نا استغفار پڑھنا چاہیے. I thought کہ یہ میں نے اپنی ماما سے بھی کنفرم کیا، اور ماما نے کہا ہاں لائک اگر آپ کو لگ رہا ماما ہے، کو بھی انہیں نہیں بتایا تھا، ماما کو بھی مطلب کہ انہیں نہیں بتایا تھا، اور وہ استغفار میں ٹرن ہو گیا. میرا استغفر اللہ یا استغفار کب میرا استغفار میں ٹرن ہو گیا، لائک آئی سے والا استغفار میں ٹرن ہو گیا، مجھے نہیں پتا. اور میں بہت سارا ٹائم استغفر اللہ یا کچھ اور کے بجائے میں استغفار پڑھتی رہی ہوں. اور بہت لیٹر آن مجھے خود ریئلائز ہوا کہ لائک ہاؤ استغفار ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. پھر جب میں نے خود ایک دماغ کام کیا، میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی، تو مجھے لائک آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ استغفار از این ایکٹ، جیسے نماز از این ایکٹ. باقی استغفر اللہ اس کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس شیڈ کے نیچے آتا ہے. استغفر اللہ جو آپ پڑھو گے، کیونکہ ڈفرینٹ دعائیں آتی ہیں استغفار کے پورے ایک ٹاپک میں، ڈفرینٹ دعائیں آتی ہیں جس سے کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی معافی اچیو کر سکتے ہو. تو میں اتنے سارا ٹائم اتنا غلط پڑھتی رہی ہوں استغفار. quite honestly اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کتنی پسند ہوگی کہ لائک تمہاری انٹینشن جو تھی آپ کی وہ لائک استغفار کی تھی، رائٹ؟ یو آر آسکنگ فار forgiveness. اللہ تعالیٰ کو انٹینشن تو پتہ تھا نا، آپ کسی بھی لینگویج کوئی بھی ورڈ. نو ونڈر جب میں نے استغفر اللہ اپنی لائف میں ایڈ کیا مجھے اتنا سکون ملنا شروع ہوا. نو ونڈر جب میں استغفار کر رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ یا اللہ آئی ایم ڈوئنگ استغفار 5000 to 7000 a day، کچھ ڈفرینس کیوں نہیں آ رہا؟ امیجن یو ڈوئنگ استغفار 7000 times a day. الحمدللہ. آنیسٹلی یہ بہت لائک ایک وہ کیوٹ سا لگتا ہے کہ آپ کی انٹینشن آپ معافی کی مانگ رہے ہیں لیکن آپ کے ورڈس غلط ہو رہے ہیں. اسی سے وہ ایک وہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک اسٹوری سنتے ہوتے تھے، لائک سنیے کئی بار کہ ایک بندہ تھا جو بت پرست تھا اور لائک بتوں کو مانتا تھا، اور وہ بیٹھ کے کہتا ہوتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم. ایک دفعہ اس کو نیند آ گئی اور اسی نیند اس سے نکل گیا یا صنم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی میرے بندے. تو وہ ایک ورڈ سے بھی بڑا لائک ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی انٹینشن نہیں تھی. تو جو آپ پڑھ رہے تھے آپ کی انٹینشن جو تھی وہ آپ معافی کی تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر کوئی بھی اس طرح کی مسٹیک کر رہا ہے تو پلیز آپ اپنی کریکشن ابھی سے کر لیں. استغفار از این ایکٹ، از لائک ایک ایسا شیڈ ہے جس کے نیچے استغفر اللہ یا استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح کی کافی ساری ملٹیپل دعائیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی ہیں، وہ آتی ہیں اس شیڈ میں. جس طرح نماز از این ایکٹ، لیکن اس میں پڑھنے والی جتنی بھی صورت یا آیاز ہیں وہ اس نماز کے ایکٹ کے اندر آتی ہیں، جو کہ ہمیں فلفل کرنی پڑتی ہیں ان آرڈر ٹو کمپلیٹ our worship of نماز اور of prayer اور صلاح. اور وہی بات ہے نا کہ آپ جب نماز میں جاؤ گے تو آپ یہ نہیں کرو گے نماز 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 نماز. لیکن الحمدللہ if you're doing it wrong you can correct it anytime. May Allah accept all of our repentances. اور جو ہم لوگ پڑھتے ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے. اوکے، استغفار میں if you want to share anything from قرآن یا کوئی حدیث. جو حدیث مجھے لائک اس ٹائم جو یاد آ رہی ہے وہ ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 to 100 ٹائمز استغفار کرتے تھے. لائک یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہیں جگہ 70 ہے اور کہیں جگہ 100 ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جن سے سن نہیں ہوتا تھا، رائٹ؟ He was one of the perfect man alive جو اب تک کا اگر آپ دیکھو تو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پرافٹ تھے، اور وہ دن میں 70 to 100 ٹائمز
استغفار کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. بے شک. اور اس سے ایک یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کتنے سمندر کے جھاگ اگر ایک برابر سمندر کے جھاگ کے برابر. جی اس کے برابر بھی لائک آپ کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر آپ پڑھو تو آپ کے جھاگ جتنے لائک سمندر کے جھاگ جتنے گناہ بھی ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں میں یہ پریکٹس الحمدللہ کرتی ہوں کہ ان دا مارننگ آفٹر مائی فجر پریئر اینڈ آفٹر مغرب آفٹر مغرب آئی یوزلی ڈو اٹ ان فجر کہ 100 ٹائمز آپ وہیں جان نماز پہ بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ پوری جو ہے دعا پڑھیں. اور ایٹ لیسٹ مطلب کہ جو ہم لوگوں نے سنت ڈیفائن کی ہے ایکسپلین کی ہے کہ 70 to 100 ٹائمس. میں جب کچھ مطلب کہ حدیث بک پڑھتی ہوں تو مجھے یہ بڑی چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا چاہے ان کو ضرورت تھی یا نہیں تھی وہ سننا ایک اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک انکریجمنٹ لوگوں میں اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ اس ایکٹ کو اپنا لیتے تھے تاکہ میری آگے آنے والی امت اس کو ضرور پرفارم کرے. کیونکہ کہیں نمازوں کی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو اشراق کی نماز بہت زیادہ پسند تھی لیکن ان کو وہ کہیں نہ کہیں گیو اپ کرنی پڑی. وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ کہیں سنت ہی نہ بن جائے. تہجد کی ایک نماز کے بارے میں بھی لائک ایک سنتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ کہیں دن وہ مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا رہے تھے. آئی تھنک 3rd ڈے یا 4th ڈے وہ نہیں آئے, انہوں نے گھر میں ہی پڑھی کیونکہ انہوں نے نیکسٹ ڈے جب سب نے جا کر پوچھا کہ آپ کا ہم رات کو ویٹ کرتے رہے کہ آپ آئیں گے اور ہمیں تہجد کی نماز پڑھائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ نہ ہو کہ آج میں آتا تو یہ فرض نہ ہو جاتی تم لوگوں پہ. تو وہ لائک ہم لوگوں کے لیے ایک ایزی بھی رکھا کہ اس کو ہم لوگوں کو آبلیگیٹری نماز نہیں ہوئی لیکن اس کا فائدہ بہت بتا دیا کہ آپ تہجد میں اٹھو اور 2 نفل ہی آپ کیوں نہ پڑھو, آپ کو کتنا سکون آپ اپنی زندگی میں چینجز اور بہت سے لائک آپ کو فائدہ نظر آ جاتا ہے اپنی لائف میں. بے شک بے شک. اس حدیث کو اس سنت کو ضرور پکڑ کے رکھیں. ایٹ لیسٹ میک استغفر اللہ ود انٹینشن 70 to 100 ٹائمز اے ڈے. استغفر اللہ تو ایک بار بھی آپ پڑھ لو تو آپ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو میک 70 to 100 ٹائمز اے ڈے. اور جتنا بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے جب مانگ سکتے ہیں اس کے سامنے سرنڈر کریں اپنے آپ کو, اپنے گناہوں کو کھول کے اس کے سامنے بیان کریں, اپنی مسٹیکس خود ہی بولیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میرے سے آج غلطی ہوئی ہے, چاہے یہ میری شارٹ کمنگ تھی, چاہے یہ میری ویکنیس تھی, یہ کچھ بھی تھا میرا اس مومنٹ میں میں نے اپنا جو کچھ بھی لوز کیا, جو ڈیزائرز ہیں ان کو لائک اوور کم نہیں کر پایا تو مجھے اس کے لیے معاف کرتے ہیں. بلکہ اپنی غلطیوں کو خود ہی اپنی سارے یہ ایک پریکٹس ضرور اپنی لائف میں لے کر آئیں. سب سے پہلے کہ آپ اپنی لائف میں سارا دن میں جو کچھ کرتے ہیں, انسان کو اپنے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ٹھیک ہے اور کہاں غلط ہے, دن میں اس نے کہاں غلط بات کی اور کہاں کوئی غلط ایکٹ کیا. تو اپنے دن کو بائی دی اینڈ آف دا ڈے اس کو بیٹھ کے اسیس کریں, دیکھیں اپنی غلطی کو خود ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئیں اور بولیں کہ یا اللہ آئی کمیٹڈ دس سن, میں نے یہ غلطی کی ہے, یہ گناہ میں نے کیا ہے, مجھے اس کے پہ اسٹرینتھ دے. اور سب سے پہلے اس کی معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دے, اور پھر اس چیز پہ مجھے اسٹرینتھ دے کہ اگلی بار میں اس کو اوور کم کر سکوں اپنی اس چیز کو. تو اپنی غلطیوں کو کھول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ رکھنا اسٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت طریقے میں آپ کو اتنا سکون دیتا ہے, آپ کو ان کو اوور کم کرنے کی ایک اسٹرینتھ دیتا ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب اور کر لیتا ہے. یہ ایک میڈیم ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر رہے ہیں, اور آپ اپنی, کیونکہ یوزلی انسان اپنی غلطی نہ ماننے والا ہے, ہم اپنی غلطی نہیں مان سکتے ہیں, یہ ہم لوگوں کی بڑی لائک گندی نیچر ہے. تو اس کو جب آپ خود اپنے کریٹر کے ساتھ اتنا ایزی ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ اتنی دوستی کر لیتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے معافی مانگنا بھی اور اپنے گناہوں کو خود ان پہ امپروومنٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی امپروومنٹ نہیں دے سکتا. اسی سے لائک مجھے ایک چیز آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ گناہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ ہر جگہ پھیلاتے ہیں, ہم سب کو بتاتے ہیں ہم سے یہ گناہ ہوا, نہیں ہم بات کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو تو نہ ہی لائک میں انسٹاگرام, فیس بک اور میں ڈفرینٹ جگہ جا کر اس کے بارے میں نہ کروں کہ آج مجھ سے یہ گناہ ہوا, میں یہ گناہ کر رہی ہوں آج.
ہم لوگ لوگوں کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں منع فرمایا گیا کہ آپ لائک گناہ ہو تو اس کو چھپاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اس کو کھولو. اور ہم لائک اب جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم بات نہیں کرتے ہیں. بے شک. اور ہمیں یہ چینج کرنے کی بہت زیادہ. ضرورت ہے. انفیکٹ اس کی ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے کہ اپنے گناہوں کو مت شیئر کریں. آپ سے بڑا گناہ ہوا ہے، چھوٹا گناہ ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وہ لوگ ناپسند تھے جو کہ اپنے گناہ کو دوسرے کو کھول کے بتاتے تھے اور بہت پراؤڈلی بتاتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے. تو اپنے گناہوں کو جتنا بھی چھپا سکتے ہیں اس کو دنیا سے چھپائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے آپ کو ان گناہوں کے لیے معاف کرنا دیکھیے ہے. اور دنیا اللہ والوں نے نہیں آپ کو معاف کرنا. آپ کا گناہ سنیں گے تو یہ نہیں کہیں گے آجو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. معافی جہاں سے آپ کو مانگنی چاہیے آپ وہاں سے مانگیں. بے شک اپنے کریٹر سے مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور دل سے مانگیں. اور میں نے یہ بھی پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 گھنٹے جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 6 گھنٹوں تک آپ کا گناہ فرشتوں کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں لکھنا. سبحان اور اللہ. آپ اسی ٹائم فریم کے اندر اگر آپ مانگ لیتے ہیں معافی، آپ کو امیجن کریں گناہ بھی نہیں لکھا جا رہا. اور گناہ اگر لکھ بھی دیا جائے تو آپ اس کو لائک ریموو کروا سکتے ہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا ٹول ایگزیکٹلی. دی ہے کہ آپ کا گناہ بے شک اسی وقت ہی کیوں نہ لکھا جائے. آپ جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ forgive me and he will forgive you. ایسے ہی ہے بس وہ انٹینشن آپ کی ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ صرف ایک پوائنٹ تک محدود نہیں ہے. ہمارے گناہ ایک پوائنٹ تک جا کے شاید ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو محدود نہیں ہے نا. بے اس کی شک. تو کوئی بھی لمٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں. اسی سے مجھے اتنی خوبصورت سی وہ یاد آ گئی قرآن سے. میں یہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نوح میں یہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور پھر تم ان سے کہہ دو کہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں، بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں. اور اس کی بیک سٹوری اگر میں، کیونکہ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب آیا تھا، بارش نہیں، اور کیا کہتے ہیں پاورٹی بہت زیادہ قحط ہونے لگ گیا تھا، اور وہاں مطلب کہ عورتوں کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ پھر ان سے کہہ دو کہ یہ معافی مانگے اور میں بے شک بہت معاف کرنے والا ہوں. اسی دعا کو سبحان اللہ آگے حسن البصری ان کے پاس ایک انسان آیا تو انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ استغفار کریں. اس کے بعد ایک اور انسان آیا، انہوں نے ان کو کہا کہ بہت قحط ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا استغفار کرو. پھر ایک اور انسان آیا تیسری بار، انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا استغفار کرو. تو سبحان اللہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تینوں کو ہی استغفار کرنے کے لیے بولا ہے، استغفر اللہ پڑھنے کے لیے بولا ہے، تو وائی از اٹ؟ تو انہوں نے ان کو ریمائنڈ کروایا کہ آپ نے قرآن میں وہ نہیں سنا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور یہ پوری آیا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور میں مطلب کہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برساؤں گا، میں قحط ختم کروں گا، اور میں مطلب کہ تمہیں ان پروویژن سے نوازوں گا جن کی تم خواہش رکھتے ہو. تو یہ ہم لوگوں کو مطلب کہ استغفر اللہ کا ونس اگین اللہ تعالیٰ نے ایک اور پروف ہم لوگوں کو قرآن میں دے دیا ہے کہ ہمیں استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے نو میٹر وٹ. مطلب کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا، آپ اس کی معافی مانگیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے دروازے کھول سکیں. جن بلاکیج، جن گناہوں سے، جن ایروگینس سے ہم لوگوں نے ان دروازوں کو بند کر دیا ہے، وہ دروازے کھلیں ہمارے لیے. استغفار ایک قسم کی آپ کے کپڑے پہ سے ایک سٹین اتار نہیں ہے نا، تو ہماری روحوں میں جو ہمارے اس پہ سٹینز لگ گئے ہیں ان کو وہ دھونے کے ہی. اسی سے لائک مجھے یاد آ گیا کہ الفضیل ابن یاد کی ایک ان سے کسی لائک پوچھا گیا کہ ذکر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا استغفار. تو انہوں نے کہا کہ استغفار ایک اسی طرح کا ہے جس طرح ایک جو آپ کو کلوتھ لو، کوئی کپڑا لو اور اس پہ سٹینز ہوں اور آپ اس پہ امبیلشڈ کر دو.
اگر آپ استغفار نہیں کرو گے تو اٹس جسٹ لائک کہ آپ اس کی ایک ایسا کپڑا جو صاف نہیں ہے، اسٹینس اس پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ اس پہ امبیلش کرنے لگ جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے. ایسا کپڑا زیادہ بہتر ہے جس پہ لائک اگر آپ لائک کلین ہو اور آپ پھر امبیلش کرو. تو استغفار اسی طریقے سے ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو صاف کرتے ہو، آپ کلین کرتے ہو اپنے سول کو، اپنے ہارٹ کو آپ بالکل کلین کرتے ہو استغفار سے، اور پھر آپ اس کے اوپر ایک اس کو بیوٹیفائی کرتے ہو، اور چیزیں لائک آپ کی ڈفرینٹ جو ذکر اور اذکار ہوتی ہیں وہ اس پہ جا کر لگتے ہیں اور وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے بہت قریب ہو سکتے بے ہیں. شک ہمارے پاس بہت ڈفرینٹ طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، معاف کرنے کی ایڈوائس کی ہے ہم لوگوں کو کہیں بار. تو ہم لوگوں کو بالکل استغفر اللہ کا تو بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے نا، یہ رسی ہمیں پکڑ لینی چاہیے، اور ہمیں جتنی ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور بار بار مانگنی چاہیے. کیونکہ بے شک استغفر اللہ سے الحمدللہ استغفر اللہ کے اتنے بینیفٹس ہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے ہی before we move to the benefits، لیکن میں اس سے پہلے I just want to add this حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ہر نماز کے بعد بھی استغفار کرتے ہوتے تھے. اس سے یہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کتنی پرفیکٹ ہوگی، اور اس کے بعد بھی وہ استغفار کرتے تھے. اور ہماری نماز اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں. ہم لوگوں کا کبھی دھیان ادھر ہوتا ہے یا کبھی کیا ہوتا ہے، بے شک ہم جتنا بھی کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے فوراً بعد استغفار کرتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوتے تھے. تو ہمیں بھی اس چیز کی لائک ایک اپنی روٹین بنانی چاہیے، عادت بنانی چاہیے کہ دن میں ہم 5 ٹائمز تو پڑھتے ہیں. ان 5 ٹائمز میں جو ہی آپ سلام پھیریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار بھی کریں، اور دل سے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو نماز کے ٹائم، یا کوئی بھی زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. بے شک ہم آپ اپنی لینگویج میں بھی بول سکتے ہو، ضروری نہیں کہ آپ وہ کرو، لیکن دعا مطلب کہ آپ دعا میمورائز کر لو، کرنی یہ وہ بیسٹ وہی ہوتا تو ہے. بیسٹ ہے کہ آپ دعا ٹرائی کریں کہ آپ اس کو بار بار میمورائز کریں، کیونکہ اتنی بھی مشکل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اپنی لینگویج، اپنی لینگویج میں اسٹارٹ کریں. اور جتنی آپ کچھ ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اسپیشلی عورتیں جس طرح کوکنگ کر رہی ہیں اور وہ کوئی بھی ٹاسک اپنے گھر میں پرفارم کر رہی ہیں، تو وہ اس میں استغفر اللہ پڑھ سکتی ہیں انٹینشنلی، سلولی استغفر اللہ. اور کوئی ڈرائیو کر رہا ہے، باہر آپ کام کر رہے ہو، یو ڈوئنگ اینی تھنگ، آپ اس میں تھوڑا سا لائک میں کہتی ہوں 1 سیکنڈ، اٹ ٹیکس اونلی 1 سیکنڈ آپ ٹو بیبی سے اسٹیپس لیں، استغفر آپ اللہ. اپنی ہیبٹس بنائیں، کم کر لو لیکن انٹینشن سے کرو. کم کر لو، انٹینشنل کر لو، لیکن ایٹ لیسٹ ٹیک آؤٹ دیٹ 1 to 2 minute آف یور لائف ٹو میک دیٹ استغفر اللہ، ٹو میک دیٹ استغفار، ٹو آسک فار forgiveness، ٹو repent for your mistakes or sins. اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ ساتھ ساتھ میں آپ کے گناہ دھلتے جائیں. یہ نہ ہو کہ ان کا اتنا بڑا ایک دن پہاڑ بن جائے اور وہ آپ کی ہی روح پہ ایک ایسا بوجھ بن جائیں کہ آپ بولو کہ اب میں کیا کروں، آپ بالکل لاسٹ ہو جاؤ. تو ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ اٹ ٹیکس اونلی 1 second ٹو سے استغفر اللہ. اور اف یو ڈو اٹ 1 minute میں آپ 60 times with so much intention، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اینڈ یو ول سی کہ آپ 60 to 70 times تو آپ ویسے ہی آپ اپنی سنت تک پہنچ گئے. تو اف یو ٹیک آؤٹ لائک 5 minutes آف یور لائف، کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ we're scrolling on Instagram, we're doing things that are not even important. تو یہ آپ کی آخرت کے لیے کہ آپ اپنے گناہوں کو، اور یو نیور نو، آپ کے ایک استغفر اللہ، یہ جو آپ کا گناہ ہے، اللہ از ٹرننگ دیم انٹو یور گڈ ڈیڈس. کہ ایک ایک گناہ آپ اتنی انٹینشن سے بنا رہے ہو کہ وہ ایک ایک گناہ آپ کے اچھی طرف میں جا رہے ہیں، اور وہ دے آر ٹرننگ انٹو یور ریوارڈ. تو آپ جو چیز انٹینشنلی کر سکتے ہیں پلیز کریں، اینڈ ٹیک آؤٹ دیٹ ٹائم فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹیک آؤٹ دس ٹائم فار یور سیلف، کیونکہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم لوگ استغفار کریں. استغفر اللہ اپنی استغفر اللہ جتنی بار بھی بنا سکتے ہیں اس کو بنائیں، کیونکہ ان دی اینڈ آف دا ڈے دس لائف از ویری ٹیمپرری، اور ہم لوگوں نے وی ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹو آور لارڈ، ٹو آر کریٹر، اور ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اس دن پہ امیجن کیا کریں ہمیشہ، جب بھی معافی مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی اینی ایکٹ آف ورشپ، عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جسٹ امیجن یور سیلف ڈوئنگ ان دیٹ مومنٹ، اینڈ دین
imagining yourself standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala before him کہ یا اللہ یہ میں لے کر آیا ہوں, میری یہ ایفرٹ تھی, it wasn't perfect, کچھ نہیں تھی, لیکن میری انٹینشنس بہت کلین تھی اس کو کرنے کی, میں نے یہ تیرے لیے بنایا. تو جتنا کر سکتے ہیں, جتنی اپنی ایکٹ آف ورشپ کو انکریز کر سکتے ہیں, پلیز اس کو اپنی لائف میں انکریز کریں. may Allah forgive all of us. اس کے ساتھ میں مطلب کہ I'm not sure ہمارے پاس ٹائم کتنا زیادہ رہ گیا, کیونکہ سم ٹائمز یہاں وائرس کا ویب پڑا ہوتا ہے اور کچھ لیپ ٹاپ چارج نہیں ہوتا, تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وی جسٹ ٹرائی ٹو میک شیور کہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے. میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ استغفر اللہ آپ کے ایسے بینیفٹس ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی آئی کیم ٹو ہر, اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کام کا کیا کروں. خیر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی اور میں بہت کنفیوز پھر رہی تھی. وٹ آئی ڈیڈ, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اینڈ آئی میڈ استغفار. میں جتنا پڑھ سکتی تھی میں نے پڑھا, اینڈ ود ان اے ڈے, واللہ ود ان اے ڈے مجھے ایسے لگا کہ لائک اللہ اوپن دیٹ ڈور فار می. اللہ نے میرے سامنے چیزوں کو ایسے کھول کے ایکسپلین کیا, اتنا کلیئر, لائک کرسٹل کلیئر کر دیا میرے. اور جب وہ میری چیز کلیئر ہو گئی, میں نے ایک دم اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ الحمدللہ کے ساتھ سب سے پہلے میں نے یہ ریمائنڈ اپنے آپ کو کروایا کہ دس آل ہیپن بیکاز آف استغفر اللہ دیٹ یو بین میکنگ سنس لاسٹ نائٹ. کہ ایک کام اتنے ٹائم سے اسٹک ہوا ہوا ہے اور وہ سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوژن ہے, کلیئر نہیں ہو رہا, اور الحمدللہ ود ان اے ڈے, ود ان اے نائٹ وہ کام میرا ایسے کلین, لائک میرے سامنے ہر چیز ایک کلیئرفیکیشن کے ساتھ آ گئی. تو اگر آپ کی لائف میں کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے جو کہ نہیں ہو رہی ہے, یا آپ کو کوئی کلیئرفیکیشن چاہیے, یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے, اسٹارٹ میکنگ استغفر اللہ. کیونکہ once again we're dialing back to the Quran that I quoted here, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ آپ جا کے قرآن کی سورہ پڑھیں, اس سے آپ کو اور کلیئرفیکیشن ملے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے سے آپ کو بارش برسانا, قحط دور کر دینا, اور آپ کو اولاد دینا, اس سے کہ کتنی رزق میں برکت رزق میں آپ کی برکت اگر آپ کرنا. اگر رزق میں آپ کو تنگی ہو رہی ہے, یا کچھ بھی پرابلمس ہو رہی ہیں, فائنینشیل پرابلم یا ایون مینٹل پرابلم اگر آپ کو چل رہی ہے, تو آپ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. گناہ کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ آپ سے کون سا ہوا ہے, لیکن آپ مانگیں. اس کو پسند ہے کہ اس کا جو بندہ ہے وہ ریپینٹ کر رہا ہے, اس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے, اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ مانگیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ خود دیکھو گے کہ کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں if you don't commit sins, he would replace you with the people who would commit sins and seek forgiveness. بے شک. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھیں, آپ صرف گناہ نہ کریں, معافی بھی مانگیں. یہ صحیح بخاری کی آپ نے بالکل ٹھیک حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے, صحیح بخاری کی ہے, اور اس میں لائک اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی معافی بہت پسند ہے. معافی بہت پسند اور ہے. کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہو تو آپ ایک دکھی ہو جاتے ہو, وہی بات آ جاتی ہے, آپ میں ایک ندامت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ندامت بھی بہت زیادہ پسند ہے اپنے بندے کی, کہ وہ کس طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائک ایک سبمٹ ہوتا ہے گلٹ کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ ان کو لائک اس بندے کو معاف کر دیں گے, رائٹ. تو وہ ایک ہی یقین جو گناہ کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے, ایک آپ کی ندامت, اور لائک وہ معافی منہ سے کہنا ہے کہ اتنا آپ شرمندہ ہو کر سوچو کہ آپ شرمندہ ہو کر کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. وہ ایک شرمندگی, وہ منہ سے الفاظ کہنا, وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ بول رہے اور سب کر رہے, تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ بندہ میرے سامنے آ رہا ہے, اور اس کو پھر یقین بھی ہے کہ میں وہی بات ہے فرشتوں والی جو ہم نے بات کی تھی, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے. تو وہ ایک بندے کا یقین بھی پتہ چلتا ہے اگر ہم ڈائل بیک کریں کہ اس بندے کو یقین ہے کہ اس کے اوپر رب ہے جو جس سے وہ معافی مانگے گا اور جو معاف کر دے گا. بے شک بے شک. اور مطلب کہ اگر میں اس کو ایسے بولوں کہ بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت ڈیپ بات ہے, وہ یہ کہ
غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور شیطان نے بھی غلطی کی تھی. دونوں میں ڈفرینس یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام فوراً سے اللہ کے سامنے گر گرائے. انہوں نے فوراً اپنی ریپینٹنس کے راستے پہ نکل کے ہی آسک فار forgiveness اور اللہ تعالیٰ کو ان کی معافی اچھی لگی, اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگا. ویئر ایز شیطان نے کیا کیا تھا, شیطان ایروگینٹ ہو گیا تھا. ان فیکٹ ہی اسٹارٹڈ چیلنجنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دونوں میں ڈفرینس کیا آ گیا؟ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ آج ہم اس دنیا میں ہیں, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا رتبہ دی ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ان کو جنت کا رتبہ ملا ہے. غلطی تو ہوئی تھی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی, یہ ایک معافی ان کی قبول کی گئی. اور شیطان کا انجام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو شیطان کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے آپ کو آدم کی اولاد سمجھ کے اللہ سے معافی مانگیں. جسٹ لائک ہمارے آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے مطلب کہ فادر فگر ہیں ہم سب کے لیے, اس طرح ہمیں معافی مانگنی چاہیے. یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کیونکہ ہم انہی کی نسل میں سے ہیں, ہم انسان ہیں. تو آپ معافی مانگیں حضرت آدم علیہ السلام کی, اس بات کو پکڑیں, نہ کہ شیطان کو پکڑیں اور اس کی طرح ایروگینٹ اور اگنورنٹ ہو جائیں کہ یار مجھے نہیں کرنی, معافی نہیں مانگ سکتا میں, یا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے ون سیکنڈ جو کہ اللہ تعالیٰ نہ معاف کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ہیں, وہ اپنے آپ کو بار بار غفور ہونے کا کہتے ہیں. تو اس پہ یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو, اللہ تعالیٰ کے کلیمز کو اپنے بارے میں اتنا لائٹلی مت لیں. ان کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں اور دیکھیں, ان کو آبزرو کریں کہ کیا سچ میں اللہ غفور الرحیم ہے. اگر آپ کو نہیں یقین ہو رہا تو پھر قرآن کھولیں, بار بار حدیث کو پکڑیں, پھر آپ کو اس سے ثابت ہو جائے گا اور یقین بھی ہو جائے گا کہ اللہ ہمارا بہت غفور الرحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. تو کیپ آسکنگ فار forgiveness, keep getting closer to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنے عبادت کو بالکل اور پیوریفائی کرتے جائیں, اس میں اور انٹینشن لے کر آئیں, اور جو چیز آپ روزانہ امپروو کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھیں, بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کی ہی گائیڈنس ہوتی ہے جس میں ہم لوگ چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. جیسے ہماری استغفار کی اسٹوری تھی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ ایونچولی امپروو دیٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے ایک آئیڈیا دیا کہ یو نیڈ ٹو ریسرچ اباؤٹ اٹ, کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا دماغ نہ کھولتا تو میں شاید آج بھی استغفار کر رہی ہوتی. تو جو چیز امپروو آپ کر سکتے ہیں اس کو اپنی لائف میں ضرور امپروو کریں, قرآن کے اور قریب آئیں, نماز کو اور امپروو کریں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اچھے دن بدن بس اچھا کرنے کی کوشش میں رہیں. اور یہ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالیں گے اور اپنی رحمت ڈالیں گے اور اپنی معافی ڈالیں گے. باقی اس کے ساتھ انشاءاللہ ول بی وائنڈنگ اپ. ہوپفلی یو ور ایبل ٹو بینیفٹ فرام دس کانورسیشن. انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اور بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن کے ساتھ ملیں گے. اینڈ ونس اگین اینڈ ون مور تھنگ آئیڈ لائک ٹو سے ہیئر, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ کچھ ڈسکشن کریں, یو کین آلویز لیو اے کامنٹ. اینڈ ماشاء اللہ میں سارے کامنٹس پڑھتی ہوں, ایک کامنٹ پڑھتی ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ پیپل ڈو اپریشیٹ کہ ہم لوگ ایز ان لائک نقابی ہیں, اور ہماری کوئی انٹینشنس ویسے فیوچر میں بھی فیس دکھانے کی نہیں ہے بالکل بھی. تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ پیپل لو دیٹ. میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل تھی ان دا بگننگ کہ پتہ نہیں لوگ مطلب کہ شکل کی وجہ سے نہیں, لیکن وہ اتنا لائک آل بلیک جسٹ, کیونکہ وہی بات ہے کہ میں ادھر لائک اسلام پھیلانے آئی ہوں, رائٹ. مجھے نہیں فرق پڑتا کہ میں نہیں چاہتی ہوں میں جب اسلام کر رہی ہوں اور اس پہ کوئی میری شکل بھی دیکھے, رائٹ. کیونکہ وہی بات ہے, عورت کے لیے جو پردہ ایک آئے اور سب چیزیں آئی ہیں, میری انٹینشن ہے لوگوں کو دعوت دینا, اور اگر کوئی میری بات سے کسی کو کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کو ہدایت مل جائے. اور مجھے بھی کوائٹ آنیسٹلی مجھے بھی یہ کام کرتے ہوئے لائک مجھے بہت ہدایت مل رہی ہے, کیونکہ مجھے ریسرچ کرنی ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں, حدیث یاد کرنی ہوتی ہے, آپ نے قرآن کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو لائک مجھے بھی نالج ہو رہی ہے, اور پھر مجھے جو نالج ہو رہی ہے میں چاہ رہی ہوں کہ وہ سب تک پہنچے. ایگزیکٹلی, مطلب کہ ایک ٹاپک کے بارے میں ریسرچ کرتے ہوئے خود بھی آپ کو بہت اتنا کچھ زیادہ, سیکھنے اور کو آپ مل رہا اتنا ہوتا ہے. زیادہ الحمدللہ سوچنے لگ جاتے ہو کہ یار یہ چیز, اور پھر آپ کو کافی اپنی غلطیاں بھی پتہ چل جاتی ہیں, آپ کو اپنی مسٹیکس کہ بھی مجھ پتہ سے چلتی ہیں. یہ اس ٹائم میں یہ غلط کر رہا تھا, اچھا یہ صرف کلچرل چیز تھی, یہ اسلام کی نہیں تھی. تو پھر آپ پھر اس کو بھی پھر آگے پھیلاتے ہو تو اس سے آپ بھی بینیفٹ کر رہے ہیں اور بے شک ہم بھی بینیفٹ کر رہے ہیں. ہوپفلی یو ور
able to learn something. باقی سب کے کامنٹس once again تھینک یو ایوری ون جو بھی کامنٹ اپنا ٹائم نکال کے ہماری ویڈیوز کو دیکھتا ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہے اور مطلب کہ اس سے کچھ سیکھ کے جاتا ہے. ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور آگے جو کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کو کنٹین صرف اپنی ذات تک نہ کریں بلکہ اس کو آگے پھیلا بھی سکیں. باقی اس کے ساتھ انشاءاللہ we'll see you guys in another video with another topic. اللہ حافظ and take care of yourself.